اسی لیے امام مالک قید کیے گئے، گھر میں نظر بند کر دیے گئے، حکومت کے ساتھ اختلاف چل رہا تھا، تو ان سے ملنے کے لیے ایک اسٹوڈنٹ آئے، بڑی مشکل سے اجازت لی، کسی کو ملنے کی اجازت نہیں تھی، قید تنہائی میں تھے، بہت مشکل آئے، تو کہنے لگے کہ بہت رنجیدہ ہوں آپ کے لیے، آپ کو ایسے قید کر دیا گیا۔ وہ مسکرائے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ بادشاہ اور شاہزادے جان لینا کہ ہمارے دلوں میں سکون کا کیسا خزانہ ہے تو یہ تلواریں نکال کے ہمارے سروں پر کھڑے ہو جائیں اس خزانے کو چھین لینے کے لیے، کہ مجھے قید تنہائی میں بند کر سکتے ہیں، لکھنا پڑھنا کلاسیں بند کر سکتے ہیں، جیل میں ڈال سکتے ہیں، مگر جو دل کے اندر سکون ہے، مار سکتے ہیں، پیٹ سکتے ہیں، قتل کر سکتے ہیں، مگر جو دل کے اندر اطمینان ہے اسے کیسے چھین سکتے ہیں؟ یہی اطمینان آپ دیکھتے ہیں ان دو قیدیوں میں جو مکہ والوں کے ہاتھ بیچ دیے گئے، کون تھے؟ جی 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 واقعہ تو پیش آیا تھا، نام بتائیں، میں نے کب کا پیش نہیں آیا تھا؟ جی جی نہیں، سہیل بن عمر تو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ بہت افسوس کی بات ہے، پتہ نہیں وہ سورج کب طلوع ہوگا جب آپ میرے سوال کا جواب دیں گے۔ یاد کریں گے تو یاد ہوں گے، اپنے بچوں کے بھولیں، آپ ان سے پیار کرتے ہیں، صحابہ کے کیسے بھول جاتے ہیں؟ حضرت خبیب اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیچھے گئے تھے۔ اب میں یہ واقعہ بھی نہیں سناؤں گی، آپ ضرورت ہی نہیں ہے، پہلے کون سا یاد رکھا جو اب آپ یاد رکھیں گے؟ کیا آتا ہے آپ کو جب آپ کو نہ اس کو کنیکٹ کرنا آ رہا ہے، نہ آپ کو نکالنا آ رہا ہے، نہ آپ کو نام آ رہا ہے؟ کیا آتا ہے؟ کچھ نہیں آتا، مت کہیں آتا۔ حضرت خبیب اور زید کو جب قتل بھی کیا جا رہا تھا اس وقت بھی وہ مطمئن تھے، ان کی جان لے لی گئی، لے سکتے ہیں ظلم کے ساتھ، لیکن وہ اطمینان قلب، وہ شرح صدر، وہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اور ایسی بے شمار مثالیں آپ کو ملیں گی۔ تو جب اللہ رحم کرتے ہیں تو یہ اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، یہ شرح صدر حاصل ہوتا ہے۔ اور اللہ کس پر رحم کرتے ہیں؟ رحم کی بنیادی شرط کیا ہے؟ تفکر۔ یہ کتنی دفعہ بتاؤں گی؟ تفکر۔ اللہ تفکر کی بنا پر چنتے ہیں، جو قرآن میں غور و فکر کرے گا، جو حدیث میں غور و فکر کرے گا، اسی کو اللہ چنیں گے، اسی پر رحم کریں گے۔ کہ جو قرآن بند کر کے سویا رہے گا اس کو اللہ چن لیں گے، اس کو اللہ رحم سے نواز دیں گے، اس کے دل کو اللہ شرح صدر دے دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ جو سورے پڑھتے رہیں گے، جو وظیفے پڑھتے رہیں گے، ہم بڑے عبادت گزار ہیں، ہم 10,000 دفعہ فلاں تسبیح پڑھتے ہیں، کوئی رحم نہیں آنے والا۔ رحم اس پر آتا ہے جو قرآن پر غور و فکر کرتا ہے۔ بھول گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس پر رحم کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اسے یتفقہ فی الدین، دین کا فہم عطا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب کریم کہہ رہے ہیں میں جس پر رحم کر دوں گا وہ اختلافات سے نکل آئے گا۔ دونوں چیزوں کو ملا لیں، جو دین میں غور و فکر کرے گا، دین کا فہم حاصل کرے گا، اللہ اس پہ رحم کریں گے اور اس کو شرح صدر ملے گا، وہ مطمئن ہو جائے، چاہے دوسرے اس کی دلیل سے مطمئن ہو یا نہ ہو، اس کی ریزن ہے نا۔ ہر کسی کا دل اپنا ہے، کوئی قبول کرنا چاہے، بعض اوقات کوئی بات سنتا نہیں توجہ سے، اور بعض اوقات سن کر اور سمجھ کر انکار کیا جاتا ہے، اور ایسا ہی بڑا گروہ انہی کا ہے جو بات کو سننے سمجھنے کے بعد انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا نا وَيَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، سنتے ہیں اللہ کا کلام پھر اس کو سمجھنے کے بعد بدلتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، انہیں پتا ہے وہ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا گروہ ہوتا ہے، اور پھر دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے جو سننا ہی نہیں چاہتا، نہیں سانو سب پتا۔ بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، آپ بات کرنا چاہتے کیا کہتے ہیں نہیں میں نے سب پتا، اور رہن دیو میں نے سب پتا۔ جب سنیں گے ہی نہیں تو کام کیسے ہوگا؟ کیونکہ پہلا راستہ جاننے کا کیا ہے؟ سماع، سننا۔ اسی لیے صحابہ کو کیا سکھایا گیا تھا؟ وہ کیا کہتے تھے؟ سمینا و اطعنا، ہم نے سن لیا، ہم مانیں گے، ہم نے مان بھی لیا۔
تو سنو، بات سنو. اقبال بھی کہتے ہیں اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد. بات تو سن لو، نہ مانو. یاد کریں پہلے مبلغ کون تھے اسلام کے؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. احسنتی. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب مدینہ پہنچے اور وہاں آپ کو پتا ہے کہ اختلاف رائے ہوا، کس نے کیا؟ کس نے کس کو بھیجا تھا؟ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا. کس کو بھیجا تھا؟ اسید بن خزیر کو بھیجا تھا. کس کے لیے بھیجا تھا؟ اسد بن زرارہ کی مدد کے لیے بھیجا تھا. اسد بن زرارہ مسلمان ہو چکے تھے، اسید بن خزیر آئے تھے. کیا کہا تھا ان سے مصعب نے؟ آپ میری بات سن لیں، اگر اچھی لگے تو مانے ورنہ مت ماننا. بات سنی اسید نے، مسلمان ہو گئے نا. کیوں مسلمان ہوئے؟ سنی. سنتے نا تم نہ مانتے. کہتے نہیں میں نے نہیں سنی، بس بھاگ جاؤ. پھر آ کر انہوں نے ایک ترکیب کے ذریعے، ایک بہانے کے ذریعے سعد کو بھیجا، سعد بن معاذ کو. سعد بن معاذ نے کہا اچھا تم لوگوں نے مجھے ٹریپ کیا، بھاگ جاؤ یہاں سے. مصعب نے پھر وہی کہا کہ آپ میری بات سن لیں، اگر سمجھ آئے تو مانیے گا ورنہ میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گا، میں چلا جاؤں گا یہاں سے. ساتھ میں بیٹھ کر بات سنی، مسلمان ہو گئے. کیوں؟ سنی تو ہوئے نا. اگر وہ کہتے نہیں بات ہی نہیں سننی، میں نے نہیں سنی، تو پھر تو کام ہی نہیں چلنا تھا. اچھا وہ لوگ کافر تھے، بت پرست تھے، بات سن رہے تھے. ہم مسلمان ہیں اور ہم کہتے نہیں میں نے نہیں بات سنی، تم برین واشنگ کر دو گے. میں آپ کو شک کس پر ہے؟ اپنی عقل پر. کیا آپ عقل نہیں رکھتے، یا دوسرے کی عقل کو آپ کوئی سپر نیچرل قسم کی پاور سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے اوپر اوور کم کر جائے گی؟ کیا کمی لگتی ہے آپ کو اپنے اندر؟ کیسے کوئی آپ کو بھائی برین واش آپ کا کر دے گا؟ کون سے ٹولز لے کر بیٹھے ہوئے ہیں جو ہم دماغ کے اوپر لگا کر تو ریڈ کر رہے ہیں آپ کا دماغ. بھائی کتنا فرق ہے. اصل میں یہ شیطان کی سازش، نہ سنوانا. جو سنتا نہیں وہ سیکھتا نہیں. علم کے حصول کا پہلا ذریعہ کیا ہے؟ علم کے حصول کے 8 طریقے. کتنے طریقے ہیں؟ 8 طریقے. اور حدیث کے علم کی حفاظت کے لیے 8 استعمال کیے. ہم ان 8 طریقوں کے نام نہیں جانتے. میں جانتی ہوں الحمدللہ، آپ نہیں جانتے. میں بھی پہلے نہیں جانتی تھی، جب میں نے حدیث پڑھی تب سیکھا. تو ان محدثین کی عظمت کا اندازہ کریں جنہوں نے ان 8 طریقوں سے علم حاصل بھی کیا اور پھر علم آگے بھی دیا. حدیث ایسے ہی نہیں سنبھالی گئی. آج ہمیں فنکاروں کی محنتوں کا پتہ ہے اور علماء کی محنت ہمیں کبھی دکھائی نہیں دیتی. ہم جیسے ناقدر شناس لوگ اسی لائق ہے کہ جوتے کھائیں دنیا میں. سیریسلی. تو 8 طریقے ہیں علم کے حصول کے، جن میں سے پہلا طریقہ ہے اور قدیم ترین طریقہ ہے سمی، سننا. سما اردو میں آپ کہتے ہیں، عربی کا لفظ ہے سمی، میم کے نیچے زیر ہوتا ہے. سننا. تو جو سن نہیں سکتا وہ سیکھ نہیں سکتا. ایک کوالٹی ہے اچھا مقرر ہونا، ٹو بی اے گڈ اسپیکر، یہ ہے علم بیان. اور ایک صلاحیت ہے اچھا سامع ہونا، ٹو بی اے گڈ لسنر. یہ ایک اچھے طالب علم کی نشانی ہے. میں آج ایک اچھی استاد پتہ ہے کیوں ہوں؟ میں ہمیشہ ایک اچھی طالبہ رہی ہوں الحمدللہ. میں نے اپنے استادوں کا ایک ایک لفظ جذب کیا. جتنا میرے استادوں نے دیا کسی مجبوری سے چھوٹا تو چھوٹا، ورنہ میں اپنے استادوں کی عادتیں، ان کے ہونٹوں کی موومنٹ اور ہاتھوں کے انداز تک آپ کو بتا سکتا ہوں. میں نے اپنے استادوں سے عشق کیا ہے. اسی لیے آج میرے پاس 4 حرف. جب تک آپ اپنے استاد سے پیار نہیں کریں گے، وہ کوئی بھی ہو، اور صرف دین میں نہیں دنیا میں بھی استاد سے پیار کریں. یعنی جو دنیا کا استاد ہے، اگر آپ سے اس سے ہاکی یا کرکٹ بھی سیکھ رہے ہیں، تو اگر آپ اس کی قدر نہیں کرتے، آپ اس سے کچھ نہیں پا سکتے. کچھ نہیں پا سکتے. جسے عالم سے محبت نہیں، اسے علم سے خاک محبت ہوگی. نہیں ہو سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو ہم نے ان
اصل ٹیچرز کو بھلا دیا جن کی وجہ سے علم ہم تک پہنچا. ہمیں ان کے نام نہیں آتے. جب ہم ان سے محبت نہیں کرتے جو ہمارے جد امجد ہیں علم کے معاملے میں, ہم علم کیا سیکھیں؟ چلیں امام بخاری کا پورا نام بتا دیں مجھے, ہاتھ اٹھانا ہے, بتائیں آپ. جی چلے شاباش, آپ دونوں نے قریب قریب صحیح بتایا. دیکھیے گا آج جا کر سب کے گھروں میں صحیح بخاری ہوگی آلموسٹ. دیکھیے گا آج جا کر ان کا پورا نام کیا ہے. دیکھیے جب تک آپ دینے والے سے پیار نہیں کریں گے اس سے لیں گے کیسے؟ پیار کرنا سیکھیں, ان سے تعلق بنائیں, ٹھیک ہے, قدر کریں, قدر کریں. شکور کس کی صفت ہے؟ اللہ کی. اور ہم کفور, نہ شکرے نہ قدرے, کسی کی محنت کو ماننے ہی نہ والے, نہ اللہ کا احسان مانتے نہ بندوں کا مانتے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ, جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہو سکتا رب کا بھی نہیں ہو سکتا. تو میں آپ کو پورے شرح صدر سے ایک بات بتاتی ہوں. سب سے زیادہ احسان ہم پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علماء دین کا, ہر نسل کے, انہوں نے اپنی زندگیاں پوری کھپائیں تو یہ علم ہم تک پہنچا. میں ان کی استقامت اور ان کی محنت پر حیران ہوتی. یعنی آج پین سے لکھتے ہوئے ہاتھ دکھنے لگتے, وہ اس زمانے میں قلموں سے کتنا لکھتے تھے اور کس طرح سنبھالتے تھے اور کتنا کام کرتے تھے. یعنی ان کی جزا کا اندازہ صرف اللہ کر سکتا ہے, ان کی محنت کا اندازہ بھی صرف اللہ کر سکتا ہے. حقیقتاً وہ اس قابل ہیں کہ اگر وہ فزیکلی موجود ہو تو ہم ان کے پاؤں دھو کر پیئیں تو بھی کم ہے. یہ حقیقی بات ہے, یہ میں کوئی جذباتی اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہی, یہ گراؤنڈ ریئلٹی آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں. تو جب تک استاد سے پیار نہیں ہوگا آپ علم کا فائدہ نہیں لے سکتے. اور چاہے وہ استاد امیڈیٹ ہو یا وہ بعد والا, یعنی پہلی گزری ہوئی نسل سے ہو یا کہ موجودہ ہوں, تو استادوں سے پیار کریں, جن کی کتابیں پڑھیں ان سے پیار کریں, تعلق بنائیں. پھر دیکھیں, پھر علم آپ کے اندر اترے گا. پھر آپ کو بار بار یہ نہیں ہوگا وہ بھول گئے, پھر نہیں ہوگا. اب یہ تو آپ نے دیکھا کہ اختلاف سے بندہ باہر کیسے آتا ہے. اب اس بات کا کیا مطلب ہے کہ اللہ چاہتا تو انسانوں کو ایک ہی گروہ بناتا, اختلاف رائے نہ ہوتا. جی ایگزیکٹلی, احسن تھی. اللہ رب کریم نے فرشتوں کو بنایا, فرشتوں میں اختلاف نہیں ہے, انسان اور جنوں میں کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے ہمارے اندر مادہ تخییر رکھا, اختیار دیا نا ہمیں, کہ نہیں دیا؟ اختیار دیا. اللہ نے حق و باطل کی پہچان کرا کر اختیار دے دیا. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. مرضی ہے اپنی, جس کا جو دل چاہتا ہے کرے, کوئی پابندی نہیں ہے. اسی لیے تو سوال ہوگا. تو اللہ کہتے میں چاہتا تو میں فرشتوں کی طرح بنا دیتا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید دعا مانگ رہے تھے نا, سب کو مسلمان کر دیں. مومنین بھی یہی چاہتے تھے, اللہ جی سب کو مسلمان کر دیں. اب کتنا وہ چاہتے ہوں گے کہ یہ ابو جہل مسلمان ہو جائے, کیونکہ مسلمان ہو جاتا تو کام آسان بظاہر ہو جاتا, لیکن حقیقتاً اس کا اسلام فائدہ مند نہ ہوتا. عبداللہ بن ابی نے بھی تو نام نہاد اسلام قبول کیا تھا. یہ اللہ کو پتا ہے, ہم تو اپنی زاویہ نظر کے مطابق سوچتے ہیں. کون باعث خیر ہے یہ اللہ کو پتا ہے. تو لہٰذا جب مسلمان بہت زیادہ یہ چاہ رہے تھے اور اللہ سے بہت دعائیں کر رہے تھے, تو اللہ نے کہا کہ اس بات میں اصرار مت کرو. اگر میرا مقصود یہی ہوتا کہ سب تابع دار رہیں تو میں فرشتوں کی طرح پروگرامڈ کر دیتا, روبوٹس کی طرح سارے بندے تابع رہتے. یہ کوئی کمی نہیں ہے
کہ اللہ نے بندے بنائے تو کچھ تابع دار ہو گئے اور کچھ نافرمان ہو گئے، کوئی مینوفیکچرنگ فالٹ ہو گیا، نہیں، اللہ نے بنایا ہی اس طرح، ڈیزائن ہی اس طور پر کیا، جاؤ اپنی مرضی سے رستہ تلاش کرو۔ اب جو تم میں سے اپنی مرضی سے ہدایت پائے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو اپنی مرضی سے گمراہ ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ یاد کریں وہ پہلا اللہ کا فرمان جو اللہ نے آدم کو زمین پر بھیجتے ہوئے کہا تھا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَأَمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جاؤ سب زمین پر چلے جاؤ، تم بھی اور جنات بھی۔ اب تم میں سے جو ہدایت آنے کے بعد ہدایت کی پیروی کرے گا جنتی ہوگا، اور جو ہدایت کی پیروی نہیں کرے گا، اس کو جھٹلا دے گا، وہ جہنمی ہوگا۔ اسی اختیار کے ساتھ زمین پر بھیجے گئے۔ تو اس معاملے میں کسی کو بھی اللہ نے بالوں سے پکڑ کے ہدایت پہ نہیں لے کر آنا۔ ہدایت کو جو طلب کرے گا اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دیا جائے گا، جو گمراہی طلب کرے گا اس کے لیے گمراہی کے راستے کھلے ہیں۔ ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ راستہ کون سا ہے یہ ہماری اپنی سلیکشن، پھر اس پر سفر کے ذرائع فراہم کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ اسی کا نام توفیق ہے، جو ہم کہتے ہیں توفیق ہے۔ میں طلبگار ہوں، اللہ مجھے راستہ دکھائے، اور اللہ دکھاتا ہے، مجھے دکھائے۔ جب میں بالکل مجھے لگ رہا تھا کہ بس اب تو چھوڑ ہی دینا چاہیے مجھے سب کچھ، اس وقت میرے رب نے مجھے گائیڈ کیا۔ لہٰذا توفیق اصل میں یہی ہے، راستہ دکھانا، اس پر چڑھا دیتے ہیں، ہر طلبگار کو دیتے ہیں۔ کہاں سے سلمان چلے، کہاں پہ پہنچے، اور ہدایت پا لی۔ زید بن عمر بن نفیل ہدایت پا لی، اور ابو جہل جو ابو الحکم تھا، اور ابو طالب جو پہلے گواہ تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقبل میں نبی ہونے کے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، اور ابو طالب یہ بات سن چکے تھے اس وقت جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے تھے، پھر بھی نہیں مانا، حالانکہ دل سے معترف تھے۔ تبھی تو اپنے بیٹوں کو ہمیشہ ان کی پشت پناہی کے لیے کہتے رہے، اور علی کو خود کہا کبھی اس کا ساتھ مت چھوڑنا، خود ان کے تعصب نے روکے رکھا۔ اب کون اللہ کو پوجتا ہے، کون خاندان کو پوجتا ہے، کون نفس کو پوجتا ہے، کون حکومت کو سجدہ کرتا ہے، کون کرسی کو سجدہ کرتا ہے، یہ سب باتیں اللہ جانتا ہے۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گماں، لا الہ الا اللہ۔ ان بتوں سے جان چھڑانا بہت مشکل، پتھر کے بت توڑ دینا آسان ہے، ذات کے بت توڑ دینا بہت مشکل ہے۔ ہمیں وہی مشکل کام دیا گیا، قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے، جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا۔ بلبل کو دیا نالا تو پروانے کو جلنا، غم ہم کو دیا سب سے جو مشکل نظر آیا۔ پتھر کے بت توڑنا زیادہ آسان ہے، ذاتوں کے، شخصیتوں کے بنے ہوئے بت توڑنا بہت مشکل ہے، اور توڑوانا اس سے بھی مشکل۔ ہمیں اللہ نے وہی مشکل مشن دیا ہے، مسلمانوں کو شرک میں سے نکالنا۔ ایک ہندو کو سمجھانا کہ اس پتھر میں کیا ہے بہت آسان ہے، لیکن ایک مسلمان کو سمجھانا کہ اس قبر میں کچھ نہیں ہے بہت مشکل ہے۔ تو جن میں صلاحیت ہوتی ہے انہیں مشکل کام دیے جاتے ہیں کہ نہیں، تو گھبرائیں مت۔ اللہ نے کہا میں نے اگر سب کو ہی مسلمان جبرن کرنا ہوتا تو ان کو ڈیزائن ہی فرشتوں کی طرح کرتا، پروٹوٹائپ سب ایک جیسے ہوتے۔ میں نے تو ایسا بنانا ہی نہیں تھا، میں نے تو سب کو الگ الگ بنانا تھا، سب کو ان کے مزاج اور خاصیتوں کے ساتھ بھیجنا تھا۔ اب اپنی مرضی ہے، جس کا دل چاہے ہدایت قبول کرے، جس کا دل چاہے کفر قبول کرے۔ میری طرف سے اس دنیا میں کوئی پابندی نہیں ہے، بس حد سے بڑھنے لگتے ہیں تو میں روک لیتا ہوں، بس سوال جواب تو آخرت میں ہوں گے، لہٰذا تم لوگ اس بات پر پریشان نہ ہو۔ رہ گئے افراد یہ ساری زندگی لڑتے رہیں گے، تبھی پیش گوئی فرما دی اللہ نے، ساری زندگی لڑتے رہیں گے۔ رحم جس پر کیا جائے گا سوائے اس کے۔ اب یہ کہتے ہیں امت مسلمہ کا اختلاف باعث رحمت ہے، اللہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کہتے ہیں ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک، یہ سب اختلاف میں پڑے رہیں گے سوائے اس کے جس پر تیرا رب رحم کرے، اختلاف سے نکال دے۔ تو پھر کس کی مانے، ان کی مانے کہ اللہ کی مانے؟ اللہ کی ماننی ہے نا۔ اللہ کہتے نہیں، اختلاف رحمت نہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا ان قریب اختلافات کثیرہ دیکھے گا،
تو جب تم یہ زمانہ پاؤ تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کی کتاب کو، میرے طریقے کو اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی طریقے کو، سنت کو، طریقے کو پکڑ لینا دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ اور اسی پر لگے رہنا یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، اور ہر نئی بات سے بچنا، کیونکہ ہر نئی بات ایک انوویشن ہے۔ محدثہ کا لفظ استعمال ہو، محدثہ ہوتا ہے نیا، اور کہا کہ ہر محدثہ، کل محدثۃ بدعۃ، ہر ایک نئی بات ایک انوویشن ہے، ہر انوویشن کل بدعۃ ضلالۃ، ہر انوویشن گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جائے۔ تو دو باتوں کی وصیت کی اختلافات کے زمانے میں جس میں ہم بیٹھے ہیں اصل میں، کیا؟ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب، آپ کا طریقہ، اور ظاہری بات ہے کہ بہت سارے مسائل ہیں جو بعد میں پیش آئے، تو پھر خلفائے راشدین کا طریقہ، اس تک اپنے آپ کو محدود کر دو۔ تو صحابہ کی جماعت، صحابہ کا زمانہ اصل میں خلفاء کا زمانہ ہی ہے نا، تو اس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ بہت طویل تھا، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی، تو یہ تقریباً جو ہے نا 60 سال زمانہ بن جاتا ہے علی رضی اللہ عنہ کے اس وقت تک۔ تو جو اکابر صحابہ تھے وہ تو اس عرصے میں فوت ہو گئے، کریم صحابہ کی نہیں رہی تھی اس عرصے میں، تو وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ تو جب یہ بات ہوتی نا یہ کام کیوں نہ کریں، وہ کام کیوں نہ کریں، اس لیے کہ صحابہ نے نہیں کیا۔ تو بطور جملہ معترضہ آپ کو بتا رہی ہوں، سوال کا جواب تو انشاءاللہ میں آپ کو سینڈ کروں گی کہ ایھا النبیوں سے یہ دلیل ہم کیوں نہ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے، کیونکہ صحابہ نے نہیں لی، انہوں نے اس کا یہ مفہوم کبھی نہیں نکالا۔ ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ ہم یہ لفظ کیوں پڑھتے ہیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے، انہوں نے کہا اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے ہی پڑھنے کے لیے کہا، سمپل۔ تو آج ہم 1450 سال بعد 1440 ہجرہ میں بیٹھ کر یہ کہیں کہ نہیں ایھا النبیوں کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، سب کی سنتے ہیں، حاضر و ناظر ہیں۔ تو صحابہ کو نہیں پتا تھا، بس ہمیں پتہ لگ گیا۔ تو صحابہ دلیل ہیں، صحابہ دلیل ہیں، ان سے ہٹ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ اپنانے کو کہا، اور دوسرا نئی باتوں سے بچنے کے لیے کہا، اور نئی باتوں میں یہ عقیدہ بھی شامل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر۔ صحابہ میں یہ عقیدہ نہیں تھا، آج تک عربوں میں نہیں ہے، یہ صرف ہمارے ہاں پایا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ بھی بدعت ہے، انوویشن ہے دین کے اندر۔ انوویشن صرف عمل نہیں ہوتا، عقیدے بھی انوویشن ہوتے ہیں۔ کیوں نہیں پتا آپ کو؟ ابھی تو میں نے آیت سنائی، اللہ رب کریم نے کہا وَيَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے کرتے ہیں، کوئی غلطیاں نہیں کرتے۔ یہ جو باتیں ہیں نا صرف اور صرف اپنی جماعت کے عقیدے کی بات ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے میری جماعت کا عقیدہ ہے، میں اسی کو فالو کروں گا، وہ پڑھا ہوا ہے قرآن مجید، کیونکہ سب کو عربی آتی ہے، سب کو قرآن آتا ہے، قرآن میں جو کچھ ہے پڑھ ہی رہے۔ حاضر و ناظر صرف اللہ کی ذات ہے۔ یا کا جو لفظ ہے پکار کے لیے ہے بنیادی طور پر، یا کا یا ایو کا، لیکن یہ محبت اور تعلق کے اظہار کے لیے کلام عرب میں عام استعمال ہوتا ہے۔ کسی سے بہت زیادہ قرب کا تعلق ظاہر کرنا ہو نا، تو چاہے وہ سنے نہ سنے، وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، وہ پاس ہو یا دور ہو، اس کے لیے، اور وہ انسان ہو یا وہ کوئی جامد چیز ہو جیسے کعبہ وغیرہ، تو اس کے لیے یا اور ایو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ کلام عرب میں اس کے بہت نمونے موجود ہیں، جاہلیت کے زمانے کے بھی۔ تو یہ اپنائیت کے اظہار کے لیے ہے، اردو میں بھی آتا ہے، اے میرے محبوب۔ اب محبوب اپنے گھر بیٹھا ہے، گھر میں بیٹھ کر غزل کہہ رہے ہیں، مگر اے میرے محبوب صرف اظہار اپنائیت کے لیے۔ اسی طرح آپ دیکھیں حالی جیسے موہد شاعر کہتے ہیں اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا، اپنائیت کے لیے۔ مظفر وارسی جیسے موہد شاعر اٹھتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں، یا رحمت للعالم، اظہار اپنائیت، اظہار اپنائیت، ٹھیک ہے۔ قرآن میں بھی آپ نے دیکھا نا، یا بنیا، اے میرے بچوں، پکار تھوڑی رہے ہوں تو سامنے بیٹھے، پکارا تو دور والے کو جاتا ہے، یا تو اصل میں حرف ندا ہے دور سے دینے کے لیے، یا جیسے ہم کہتے ہیں اوئے، دیٹ از سیم، لیکن وہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے بچوں کو کہتے ہیں یا بنیا، اظہار اپنائیت، یا بنیا۔ اچھا ابراہیم کہتے ہیں یا باتی، حالانکہ سامنے بیٹھے ہیں، اور آپ یہ توقع کر سکتے ہیں وہ چیخ کر اپنے باپ کو آواز دیں گے، نبی تھے۔
تو یا تو ہے ہی زور سے دور سے آواز دینے کے لیے، مگر وہ سامنے بیٹھے اپنے باپ کی منت کرتے ہوئے، ہو سکتا ہے قدموں میں بیٹھے ہوں، ہاتھ پکڑے بیٹھے ہوں، کہتے ہیں یا اباتی یا اباتی، پیارے ابا جی، اے میرے پیارے ابا جی، اظہار اپنائیت کا صیغہ ہے۔ تو اسی لیے ہمیں کہا گیا یہ اتحیات میں ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے نبی، محبت کے اظہار کا طریقہ ہے، اس میں حاضر و ناظر ہونا کہاں سے آ گیا؟ اور یہی معنی صحابہ نے لیا، یہی ابن مسعود نے بیان کیا۔ اور ابن مسعود وہ بندے ہیں کہ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بچپن سے جوانی تک میسر آیا۔ آپ نے ان کو کہا سوائے جب میں کہوں ابن مسعود کی مجھ سے اجازت لو، اس کے علاوہ جب چاہو میرے بیڈ روم میں بھی آ سکتے۔ اور جب مدینہ آئے تو لوگ سمجھتے تھے کہ آپ کے بیٹے ہیں وہ ابن مسعود، اور آپ نے کہا قرآن کا علم سیکھنا ہو تو ابن مسعود سے سیکھو، وہ ابن مسعود کہتے ہیں۔ یہ تو محبت کے اظہار کے لیے، اور ہم کہتے ہیں نہیں یہ حاضر و ناظر ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ ہم نے اصل چھوڑ دیا نا۔ اصل کیا ہے؟ قرآن، سنت اور صحابہ، کیونکہ صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا، اور جب عوام کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے آگے سمجھایا۔ تو قرآن، سنت اور عمل صحابہ، اور پھر ہر نئی بات سے بچنا۔ تو یہ عقیدہ بھی نیا ہے، اس سے بھی بچنا۔ یہ شرک تو ہے ہی ہے، یہ بدعت بھی ہے، یہ دو طرفہ تلوار، دونوں طرف سے کاٹے گی۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اختلافات کی وجہ سے۔ اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ باہمی ضد کی وجہ سے۔ بس اپنے اپنے عقیدے پر اڑے ہوئے ہیں۔ پہلے عقیدہ آبائی تھا، ابو طالب تم اپنے باپ دادا کا عقیدہ چھوڑ دو گے، اب عقیدہ جماعتی ہو گیا۔ اچھا تم فلاں جامعہ سے پڑھے ہو، تم اپنی جامعہ کا عقیدہ چھوڑ دو گے۔ بس بات وہی ہے، تعصب وہی ہے۔ پہلے اجداد تھے، اب جامعہ آ گئے، تو تعصب سے تو بات نہیں چلے گی۔ آپ سنائیں۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم شر میں جی رہے تھے، ہم پر خیر آیا اسلام بن کر، تو کیا ہم پر پھر کوئی شر آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں پھر آئے گا۔ اور اس حدیث کے 3 حصے ہیں، یعنی آپ نے 3 مختلف شرور کا ذکر کیا۔ وہ پہلا شر جو خانہ جنگی کی شکل میں آیا، پھر دوسرا شر جو مسلمانوں کے آغاز زوال کی شکل میں آیا، اور پھر تیسرا شر جس میں ہم بیٹھے ہیں۔ میں صرف اسی کو سنا رہی ہوں آپ کو کیونکہ متعلقہ موضوع ہے۔ تو انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں آئے گا۔ انہوں نے کہا جی وہ شر کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ ہوں گے جو باتیں کریں گے تو تمہیں لگے گا تمہیں جنت کی طرف بلا رہے ہیں اور تم انہیں بڑا اہمیت دو گے، لیکن وہ تمہیں اوندے منہ جہنم میں گرائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسے لوگ ہم دیکھیں تو ہم ان سے کیسے بچیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا ان کی پہچان کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی کوئی پہچان نہیں ہوگی، وہ میری ہی حدیثیں سنائیں گے، قرآن کی ہی آیتوں کا حوالہ دیں گے، مگر ان کے مفہوم کو موڑ توڑ دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم ایسے لوگوں سے کیسے بچیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کعب بن عجرہ میں آپ کو وصیت کرتا ہوں۔ یہ بات اب تب کہتے تھے جب کوئی بڑی خاص بات کہنے لگتے تھے، تو آپ نے کہا میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ آپ اگر ایسا زمانہ پائیں تو بڑی جماعت اور عادل امام کے ساتھ رہیں۔ انہوں نے کہا جی اگر مجھے نہ بڑی جماعت ملے نہ عادل امام ملے پھر کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر، یعنی اور زیادہ متوجہ ہو کر کہا کہ آپ اللہ کی کتاب اور میری سنت کو لازم پکڑ لیں اور سارے گروہوں اور جماعتوں سے الگ ہو جائیں، خواہ ایسا کرنے میں آپ کو اتنی مشقت کرنا پڑے جتنی مشقت آپ کو ایک تناور درخت کو دانتوں کے ذریعے جڑ سے اکھاڑنے میں آتی ہے، یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ اور میں اسی فرمان پر عمل کرنے کے لیے پوری اپنی کوشش کیے ہوئے ہوں اور الحمدللہ ابھی تک کامیاب ہوں، اور اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیشہ کامیاب رکھے۔ اور آپ کے لیے بھی میری یہی درخواست ہے، مسلمان مریے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا وصیت کی تھی؟ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کیا وصیت کی تھی؟ ہاں آیت آتی ہے کسی کو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو سنی بن کر، وہابی بن کر، بریلوی بن کر، سلفی بن کر مت مریے گا،
آخرت میں ان ناموں کو کوئی نہیں پہچانتا. آخرت میں بس ایک نام پہچانا جاتا ہے، الاسلام. تو مسلمان مریے گا، ورنہ آخرت میں اہل حدیث بھی آ کر نہیں بچانے لگے. کسی گروہ میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے. اسٹے اوے فرام ایوری ون. ہاں، حق بات جو کہتے ہیں اس کو فالو کرے. یہ بات میں بالکل کہتی ہوں، سب سے زیادہ حق بات سلفی اور اہل حدیث گروہ کے لوگ کہتے ہیں، سب سے زیادہ. مگر ان کی بڑی غلطی یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایک گروہ سے انہوں نے جوڑا کیا. جو جوڑتے، جو نہیں جوڑتے ان کی کوئی بات نہیں. یعنی یہ بھی ہے نا کہ علماء نہیں جوڑتے، لوگ ان کو جوڑ دیتے. جیسے میرے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی یہ اہل حدیث ہو گئی ہے، میں صرف اور صرف مسلمان. ٹھیک ہے، تو مسلمان مریے گا. تو اللہ کہتے ہیں جسے میں نے رحم کیا، جس پر وہ اختلافات سے بچ گیا. اور ہمارے علماء حضرات فرماتے ہیں امت کا اختلاف باعث رحمت ہے. تو یہ دو باتیں سچ نہیں ہو سکتی، دونوں میں سے ایک سچ ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ سے بڑھ کر بات میں سچا کون ہے؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں اختلاف باعث ذلت و رسوائی ہے، اور رحم اس پر کیا گیا جسے اختلاف سے نجات دی گئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس پر اللہ رحم کرنے کا ارادہ کرتے ہیں یتفقہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں. تو پھر اس رحم کو پانے کے لیے تفکر اور تفقہ کرنا ہوگا.